الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے معزز اسٹیج پر علماء کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع شراب کے نقصانات ہے کہ شراب انسان کی ایک بدترین دشمن ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ شراب ہر انسان جانتا ہے کہ کتنی برائی ہے اور کتنا بڑا نقصان دینے والی چیز ہے. شراب کے لغوی معنی ہے شر یعنی برائی اور آب یعنی پانی، فتنے فساد والا پانی ہے. شراب فتنے فساد والا پانی ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ دنیا کے نقصانات اس سے کتنے بڑے بڑے ہیں اور آخرت کے تو ہے ہی. ہم ذرا دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھیں کہ اگر ہمیں دواخانوں کے اندر جانا ہے تو شراب پی لیجئے، جیل کے اندر جانا ہے تو شراب پی لیجئے، بیوی بچوں سے جھگڑنا ہے تو شراب پی لیجئے، اپنے معصوم بچوں کے گردن پر اگر چھری چلانی ہے تو شراب پی لیجئے، اپنے ماں باپ کو اگر رسوا کرنا چاہے تو شراب پی لیجئے. میرے معزز سامعین کرام، ذرا سوچے تو صحیح کہ شراب کتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے. ہم ذرا سوچیں، ہماری قوم کے اندر ہم سوچیں کہ ہمارے جو نوجوان دودھ پینے کا وقت ہے، بادام کھانے کا وقت ہے، اس وقت ہمارے نوجوان آج فیشن کے طور پر شراب پینے کے عادی ہو رہے ہیں. میرے معزز سامعین کرام، ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ کتنے بڑے بڑے نقصانات شراب سے ہیں. کہ یہ دنیا کے نقصانات ہے، اپنا جسم کا نقصان ہے، اپنے پھیپھڑوں کا نقصان ہے. یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ شراب ہے. اگر آدمی کے اندر کوئی برائی پیدا کرنی ہے تو اسے شراب پلا دیجئے، وہ برائی کے اندر اتر آئے گا. یہ تو دنیاوی نقصانات ہے. آج ہم اپنے گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، پڑوسی کے اندر، علاقے کے اندر دیکھیے کہ جو آدمی شراب پی رہا ہے اس کے گھر والوں کا حالات دیکھیے، ان کے بچوں کے حالات دیکھیے، ان کے ماں باپ کا حالات دیکھیے کہ شراب پینے والے کے گھرانے کے کیا حالات ہیں. میرے معزز، ہم نے دیکھا ہے، ہماری قوم کے اندر ہم نے دیکھا ہے، ہماری سماج کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو معزز آدمی سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس لت کے اندر ملوث ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ چھوٹی سی زندگی کے اندر اگر ہم اپنے شراب کے اندر اپنی جوانی خراب کر دی، شراب کے اندر اپنی زندگی خراب کر دی تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آخرت کے بڑے نقصانات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ 40 دن تک اس کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں. 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہے، اس کی نفلیں قبول نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا بغیر توبہ کے اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ بت پرستی کی موت مرا، وہ مشرک ہو کر دنیا سے رخصت ہوا. ہم ذرا سوچیں کہ آج مسلمان کہ جس شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جب شراب حرام ہوا ہے تو صحابہ کرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ شراب حرام ہے، اس سے باز آ جاؤ. تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی وقت صحابہ کرام نے اپنے مٹکوں کو پھوڑ ڈالا، اپنے پیالوں کو توڑ ڈالا. حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس پیالے کے اندر شراب تھا اور پینے کے لیے اپنے لب اپنے ہونٹوں کی طرف لے کر جا رہے تھے، جیسے حکم آیا تو انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں صرف یہ ایک کٹورا تو پی لوں، لیکن اسی وقت اسی کٹوروں کو پھینک دیا.
میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم شراب سے یہ بھی سوچتے ہیں کہ شراب سے علاج ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کی بیماری کے لیے ایک پیالے میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں میری بیٹی کے علاج کے لیے شراب تیار کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی ہے۔ آج ہم بیماری کے اندر استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ بڑی بری چیز ہے، یہ ہماری دشمن ہے، یہ ہمارے جسم کو خراب کرنے والی ہے، ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ یوں فرمایا حدیث کے اندر کہ صرف شراب پینے والا گنہگار نہیں ہے، شراب پینے والا بت پرستی کی موت مرنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب لے جا کر دینے والا، شراب اٹھا کر لانے والا، شراب جس جگہ پر رکھ کر لے جانے والا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر داخل ہے جو پینے والے کے حکم کے اندر ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ہم پی نہیں رہے ہیں، ہم تو پلا رہے ہیں، یا نہ سوچے کہ ہم پی نہیں رہے ہیں، ہم تو ان کو جگہ بتا رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم پی نہیں رہے ہیں، ہم تو صرف اٹھا رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، جو پینے والے کا حکم ہے وہی حکم ان چیزوں میں جو استعمال کرے گا اور ان چیزوں کو استعمال کرے گا، لائے گا، خریدے گا، دے گا، وقت بتائے گا، میرے معزز سامعین کرام وہ بھی اسی کے حکم کے اندر ہے۔ ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ آج ہمارا چھوٹا سا فنکشن ہوا، شراب کی بوتل تیار ہے، مرد و مرد ہے، ہماری مستورات، ہماری عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم ذرا غور و فکر کریں کہ ہمارا جو یہ سبھا ہے، یہ جو ہمارا اسٹیج ہے، اس سے ہم ایک سبق لے کر جائیں ہماری قوم کے اندر کہ ہم نشہ مکت چلاتے ہیں، لیکن کب تک چلائیں گے؟ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ یہ فکر کریں کہ ہمارے گاؤں گلی کوچوں کے اندر جتنے یہ شراب کے ٹھیکے ہیں ہمیں بند کرنے کی فکر ہے، اس کی ہمیں مہم چلانی چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان اس میں برباد ہیں، آج ہمارے نوجوان شراب کی وجہ سے جیلوں خانے کے اندر ہے، شراب کی وجہ سے ہاسپٹلوں کے اندر ہے، شراب کی وجہ سے میرے محترم لوگ معصوم بچوں کے باپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے اور ہر نشہ ور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص گزرا جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، تو اس پر ایک بدکار عورت فریفتہ ہو گئی۔ تو جب وہ عورت فریفتہ ہو گئی تو اس عابد کو اپنے گھر بلانا چاہتی تھی، تو اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں عابد کو اپنے گھر بلاؤ۔ جب وہ لونڈی اس کو بلا کر اپنے گھر لے کر آئی تو اس سے کہا، کمرے کے اندر داخل کیا، داخل کرنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ عابد دیکھتا ہے کہ ایک طرف حسن و جمیل والی عورت ہے، ایک طرف بچہ ہے، ایک طرف شراب کی بوتل ہے۔ اس عورت نے کہا کہ عابد صاحب، میں کسی گواہی کے لیے آپ کو نہیں بلائی ہے، کسی فیصلے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں تو اس لیے بلائی ہے، یہ تین چیزیں آپ کے سامنے ہیں، حسن و جمال والی عورت ہے، آپ کے سامنے بچہ ہے، آپ کے سامنے شراب کی بوتل ہے، ان میں سے آپ کو ایک چیز کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، ایک چیز کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اب عابد بیچارہ شراب کی بوتل کو کمتر سمجھتے ہوئے سوچا بچے کو کیسے قتل کرو، زنا کیسے کرو، تو اس نے سوچا کہ میں ایک پیالہ پی کر چلا جاؤں، تو اس نے بولا اس بوتل میں سے ایک پیالہ مجھے پلا دو۔ تو جب ایک پیالہ اسے پلایا گیا تو شراب کے اندر مدہوش ہو گیا اور کہا ایک پیالہ اور پلا دیجئے۔ جب ایک پیالہ اور پلا دیا تو میرے معزز سامعین کرام، اسی عابد نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اس بچے کو قتل کیا اور شراب کی مدہوش کی وجہ سے یہ بدفعلی عمل آیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شراب انسان کا جانی دشمن ہے، کہ شراب کو کیا کہا ام الخبیث، یہ خبیث کی ماں ہے۔
اس لیے میرے معزز سامعین کرام، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں خود بچنا ہے، بچانا ہے، اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے پریوار کو ہمیں اس شراب نوشی سے ہمیں بچانا ہے۔ خاص طور سے آج کے نوجوانوں کو ہمیں اس چیز سے بچانا ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس کو فیشن سمجھ کر آج بیئرے کی بوتلوں کی پھوارے اٹھا رہا ہے۔ ہم اس کی فکر کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف لے کر آئے، دین کی طرف لے کر آئے، ایجوکیشن کی طرف لے کر آئے، نہ کہ ہمارے فنکشن کے اندر، نہ کہ ہمارے پروگرام کے اندر ہم شراب کی بوتلیں ان کو پکڑائے۔ آج نوجوانوں کو ہم نے شراب کی بوتلیں پکڑا دی۔ آج نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہماری قوم کے اندر کہ جس کی 18 سال عمر ہے، 19 سال عمر ہے اور وہ شراب پینے کے لیے تیار ہے، شراب پیچ کر گانا بجا رہا ہے اور ڈیجوں پر ڈانس کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے کہ یہ انسان کی ایک خطرناک بدتر اور دشمن ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش فکر کرنا ہے۔ ہر ساتھی یہ فکر اور کوشش کرے کہ ہم اس سے بچیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا اگر توبہ نہیں کرے گا اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو جہنم کا جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کی پیپ پلائی جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پیپ جس کو رات ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک بوند بھی اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو انسان ہے، جانور کا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ یہ جہنمیوں کی سزا ہے۔ جہنم کے اندر ان کی جو پیپ ہوگی وہ پلائی جائے گی۔ تو میرے معزز سامعین کرام، دنیا کے بھی نقصانات، آخرت کے بھی نقصانات ہیں، اس لیے ہر ساتھ یہ فکر اور کوشش کرے کہ اس برائی سے ہم دور رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے حضرت اقدس مولانا شہاب الدین صاحب، حاجی بھنگرو صاحب کے صاحبزادے، حاجی فوجی بھنگرو صاحب کے صاحبزادے ماتکی سے۔ ابھی لالا راسا کے بارے میں ممات کرا رہے ہیں۔